ایتھن کے گھر سے نکلنے کے بعد جمیل اور ازینہ کا رخ اپنے گھر کی جانب تھا۔ اچانک ازینہ کے دماغ میں کوئی بات آئی۔ جمیل، آپ بھول تو نہیں گئے نا؟ آنے والے جمعے کو کیا پلان ہے؟ جمیل نے لاپرواہی سے جواب دیا، اچھا ہے، جمعہ کیا ہے؟ کیوں، کیا کہیں جانا ہے؟ آپ سب نے بھول گئے کیا؟ مجھے پتا تھا، یاد ہی نہیں ہوگا۔ جمیل نے اس کی بات پر ایک ابرو اٹھا دی۔ تو کیا ہے اس جمعے کو؟ تمہاری تو سالگرہ بھی نہیں۔ پھر زینی نے جیسے ہی سے گھورا تو وہ ہنس دیا۔ ناراض تو مت ہو، مجھے یاد ہے، جمعے کو انٹرویو ہے۔ مجھے معلوم ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اس کا جواب سن کر مسکرائی۔ اگر آپ کہیں تو ہم سوالات پر نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ تم تو مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتی ہو۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ شاہ صاحب بول رہے ہیں تو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ ایک براہ راست ٹیلی ویژن انٹرویو ہوگا، پتہ ہے نا؟ ہاں مجھے معلوم ہے میری جان، اس انٹرویو کی بدولت ہی تم اور میں ایک ساتھ ہیں آج، اور میری زندگی میں واپس لانے کا سبب بنا۔ کم از کم میں اس انٹرویو میں اپنے سارے جواب سچائی سے دے سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر تو آپ کا یہ انٹرویو سب سے زبردست ہوگا۔ جمیل بھی اپنے انٹرویو کا منتظر تھا۔ جمعے کے دن جمیل انٹرویو کے لیے دی پیپلز ٹائم کے آفس وقت سے پہلے ہی پہنچ گیا۔ کیونکہ انٹرویو کا وقت دوپہر کو سیٹ تھا، جمیل اپنی کار سے باہر نکلا۔ نیوی سوٹ میں وہ بہت ہی وجیح لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے ٹائی کو ایڈجسٹ کیا۔ ازینہ نے اس کے لباس کا انتخاب بذات خود کیا تھا۔ ایک گہرا سانس لیا۔ اس کا اعتماد ہمیشہ کی طرح غیر متزلزل اور جوش قابل تردید تھا۔ ازینہ کے دفتر کی لابی میں ریسیپشنسٹ نے مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ مسٹر فاضل، دی پیپلز ٹائم میں خوش آمدید۔ ازینہ کو آفس چھوڑنے کے لیے یہاں اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا، اس لیے سب سے ہی اس کی سلام دعا رہتی تھی۔ جمیل کی نظر ساکت رہ گئی۔ ازینہ کوریڈور سے آتی دکھائی دی، نفیس برگنڈی لباس اور بالوں کو جوڑے میں قید کیے۔ وہ ایک پروفیشنل ورکنگ لیڈی نظر آ رہی تھی جو اپنے کام میں مہارت رکھتی تھی۔ جمیل کے قریب پہنچی تو اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ جمیل کو زج کرنے کی غرض سے زینی نے فارمل طریقہ اپنایا۔ گڈ مارننگ مسٹر فاضل۔ گلے ملنے کے بجائے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ جمیل اسے اپنے بازوؤں میں لینا چاہتا ہے، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ جمیل نے گھورتے اور ناپسندیدگی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہلو مس ازینہ۔ تھوڑا سا کان کے لو کو چوم کر کہا، تم اتنی حسین لگ رہی ہو، میرا دل کر رہا ہے کہ تمہاری سانس سے چرا کر بتاؤں کہ تم کتنی گارجیس لگ رہی ہو۔ ازینہ نے اپنی ہنسی کو روکا، مگر اس کے گالوں پر گلال بکھر گیا۔ ہم اس وقت آفس میں ہیں جمیل، کیا آپ پروفیشنل انداز اپنائیں گے؟ جمیل مسکراتے ہوئے اپنی شرارت کا اثر اس کے چہرے پر دیکھ کر لطف اندوز ہوا تھا، اور زینی کو زج کرنے کا جواب اپنے انداز میں لوٹا کر محفوظ ہوا تھا۔ جیسا آپ چاہیں مس ازینہ، راستہ دکھائیں کہاں چلنا ہے۔ جب وہ انٹرویو روم میں جانے والے کوریڈور کی طرف گئے تو جمیل اس کو آگے چلتا دیکھ کر مسکرایا۔ مجھے آپ کے پیچھے چلنا زیادہ اچھا لگتا ہے مس ازینہ، آپ کی بل کھاتی کمر زیادہ سیکسی ہے۔ پروفیشنل انداز میں کہہ رہا ہوں، قسم سے۔ وہ ہنس پڑی اور سرگوشی کی۔ جمیل، چپ ہو جاؤ، فلرٹ کرنا بند کرو پلیز، اس نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ کسی کو اپنے قریب نہ پا کر اسی کمر سے نیچے ابھرے حصے پر بے باکی سے تھپکی دی۔ دھیمی آواز میں کہا، آپ کا آدمی کتنا خوش قسمت ہوگا نا، سیکسی لڑکی اس کے پاس ہے۔ ازینہ نے گھورتے ہوئے لمبا سانس لیا، لیکن اس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ دیکھ کر اس نے ابرو اٹھا کر تنبیہ کی۔ آپ جانتے ہیں، اسے کام کی جگہ پر ہراساں کرنا سمجھا جاتا ہے۔ آپ جیسی سیکسی لیڈی کے لیے مجھے جیل جانے پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ وہ ہنسی کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے آگے چلی گئی۔ ٹائپنگ کی آواز اور دھیمی گفتگو۔ آفس میں ایک اور مصروف صبح۔ وہ ایک بڑے شیشے کے دروازے پر رکی اور اسے اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ کمرہ روشن تھا،
جس میں کیمرے اور مائکروفون احتیاط سے رکھے گئے تھے۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو عملے کے ارکان نے اسے شائستگی سے سر ہلا کر خوش آمدید کہا۔ ازینہ نے اسے میز پر اس کے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں جادو چلتا ہے۔ اس نے اپنا اور یمیل کا مائک ایڈجسٹ کیا اور عملے کی طرف دیکھتے پوچھا، کیا ہم تیار ہیں؟ ڈائریکٹر نے انگوٹھے سے اشارہ دیا، ہم براہ راست ہیں۔ یمیل کا چہرہ پرسکون تھا۔ اس کی آنکھیں توقع سے زیادہ چمک رہی تھیں۔ دی پیپلز ٹائم میں خوش آمدید۔ آج آپ کو یہاں دیکھ کر ہمیں فخر ہے مسٹر فاضل۔ جمیل نے اپنی مخصوص مسکراہٹ میں جواب دیا، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ازینہ نے اپنی سیٹ پر پیچھے ٹیک لگاتے ہوئے اسے ایک شائستہ مسکراہٹ دی۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنا انٹرویو باقاعدہ طور پر شروع کریں، ہر کوئی ایک ہی بات جاننا چاہتا ہے۔ برسوں تک عوام کی نظروں سے بچنے کے بعد آپ اس انٹرویو کے لیے کیسے راضی ہو گئے؟ کیا کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ جمیل ایک لمحے سوچتے ہوئے، کیا وہ چاہتی ہے کہ میں جھوٹ بولوں یا سچ بول دوں؟ کیا اس نے سچائی بتانے کا فیصلہ کیا؟ انٹرویو توقع کے مطابق جاری تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اصل میں جس شخص نے انٹرویو کی درخواست کی تھی میں اسے انکار نہیں کر سکتا۔ ازینہ نے مسکراہٹ کو ضبط کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یامین ان کے مابین رشتے کو ظاہر کرے کیونکہ اسے بہت سے سوال پوچھنے تھے۔ ازینہ نے ایک شائستہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ اتنے عرصے تک عوام کی نظروں سے کیوں بچتے رہے ہیں؟ آخر یمین فاضل کون ہیں؟ اتنے سالوں تک خود کو منظر سے کیوں چھپا کر رکھا؟ جمیل کی آواز مستقل اور دلچسپ تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ فاضل بس ایک عام اور سادہ سا آدمی ہے جس کی زندگی پیچیدگیوں سے بھری ہے۔ میں ایک محبت کرنے والی فیملی میں پیدا ہوا تھا، لیکن نامناسب حالات کی وجہ سے مجھے کم عمری میں گود لے لیا گیا۔ میری گود لینے والے والدین نے مجھے ایک ایسی زندگی دی جس کا میں صرف خواب دیکھ سکتا تھا۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں ان کی محبت اور رہنمائی کی وجہ سے ہوں۔ کیونکہ مجھے میڈیا پر بھروسہ نہیں تھا، اس نے اسکرین پر سامنے آنے سے اجتناب کیا اور میں اپنا چہرہ وہاں نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ آپ کو گود لینے کے متعلق کچھ افواہیں ہیں۔ حال ہی میں ایک سکینڈل تھا جو آن لائن مشہور ہوا تھا، کیا آپ اس پر بات کرنا چاہیں گے؟ جمیل نے مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، بالکل، تمام افواہیں ایک غلط فہمی کی بنا پر پیدا ہوئی۔ میرے حقیقی والدین کا قتل اس وقت ہوا جب میں بہت چھوٹا تھا اور میرے گود لینے والے والدین نے مجھے اپنے پیارے مرحوم بیٹے کا نام دیا تاکہ مجھے میرے حقیقی والدین کے قاتل سے بچایا جا سکے اور مجھے ایک نئی پہچان دی، اور یہ میری زندگی کی ایک نئی شروعات تھی۔ ماں باپ کے لیے اپنے بچے کے نعم البدل کوئی نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے مجھے پہچان اس لیے نہیں دی کہ وہ بیٹے کو بھولنا چاہتے تھے، اور خاص کر ایسا بچہ جو اس دنیا میں نہیں۔ انہوں نے اس کا نام اور اس کی پہچان مجھے دی۔ ان کی بے لوث محبت نے میری زندگی کو موقع دیا، اور میں ہمیشہ ان عظیم ہستیوں کا شکر گزار رہوں گا جنہوں نے اس وقت میرے سر پر ہاتھ رکھا جب میرے والدین اس دنیا سے گزر گئے تھے۔ انہوں نے زندگی میں مجھے دوسرا موقع دیا، اور یہ احسان میں ان کی زندگی بھر نہیں اتار سکتا۔ میں ان کا بہت بڑے دل سے شکر گزار ہوں۔ اتنی ذاتی نوعیت کی باتوں کو شیئر کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اب ہم نے اپنے ناظرین کے سوالات کو اپنے لائیو انٹرویو میں شامل کرنا چاہیں گے اور دیکھتے ہیں ایسے کون سے سوالات ہیں جو آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ وہ کون سے سوالات ہیں جو جاننے کے لیے بے چین ہیں؟ جمیل دل موہ لینے والی مسکراہٹ کے بیچ بولا، بنگو، میں تیار ہوں۔ ازینہ نے اپنے نوٹس پر نظر ڈالی۔ اس کی آنکھ میں ایک شرارتی چمک اٹھی۔ ٹاپ سرچنگ سوال، کیا فاضل کسی کے ساتھ ریلیشنز میں ہیں؟ جمیل اپنا سر پیچھے پھینکے زور سے ہنسا، ہاں، میں ون ویمن مرد ہوں۔ دراصل میں ایک بہت سنجیدہ رشتے میں ہوں، ہماری ایک بیٹی بھی ہے۔ ازینہ مسکراہٹ کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اوہ، مجھے یقین ہے کہ ہمارے فیملی ناظرین یہ سن کر بہت مایوس ہوں گے، اور بہت سی حسین لڑکیوں کے دل بھی ٹوٹ گئے ہوں گے یہ سن کر، اور وہ عورت واقعی بہت خوش قسمت ہوگی جسے آپ کا ساتھ ملا ہے۔ جمیل کی نگاہیں اس کی نگاہوں پر جمی ہوئی تھی۔
اس کے تاثرات اچانک نرم ہو گئے۔ نہیں، میں اس معاملے میں اس سے زیادہ خوش قسمت ہوں۔ میری منگیتر سمجھدار اور محبت کرنے والی، ذہین، دلکش، مہربان اور خوبصورت عورت ہے جو میرا نصیب ہے۔ ازینہ نے ہنستے ہوئے گہرا طنزیہ سوال داغا۔ مسٹر فاضل، آپ کو یہاں اپنی گرل فرینڈ کو شہرت دینے کے لیے مدعو نہیں کیا گیا تھا؟ اور آخری بار جب میں نے چیک کیا، آپ کی تو بھی منگنی بھی نہیں ہوئی، پھر آپ کی منگیتر کہاں سے آ گئی؟ جمیل کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابھی تک تو منگنی نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی وہ مجھے ہاں کہے گی میں فوراً اس سے منگنی کر لوں گا اور وہ میری ہو جائے گی۔ ازینہ نے ایک ابرو اٹھائی۔ اس کے چہرے پر الجھن واضح تھی۔ آپ کی اس بات کا کیا مطلب ہے؟ جو آپ نے ابھی کہا ہے یا کہ آپ کو اس کی ہاں کا انتظار ہے؟ جمیل کی پرشوق مسکراہٹ پورے اسٹوڈیو میں پھیل گئی۔ ابھی وہ جواب دینے ہی والا تھا، بیک گراؤنڈ میں ہلکی سی موسیقی بجنا شروع ہو گئی۔ جان لیجنڈ کا گانا آل آف می کے بول اسٹوڈیو میں گونجنا شروع ہو گئے۔ ازینہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اس کا ہاتھ اس کے منہ پہ چلا گیا۔ اس کے الفاظ ختم ہو گئے، کچھ کہنے کے لیے بچا ہی نہ تھا۔ وہ اپنی ہاٹ سیٹ سے اٹھتی ہوئی کہ جمیل کی جانب آئی، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ جمیل، اس نے کیمروں کی جانب دیکھ کر کہا، یہ لائیو براڈ کاسٹ ہے، آپ ٹیلی ویژن پر براہ راست کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کے سامنے ایک گھٹنے پر بیٹھ گیا۔ میں نے آپ کے ڈیڈ سے اور ہر اس شخص سے اجازت لی جس کا تعلق تم سے ہے۔ میں تمہیں پرپوز کرنے کے لیے اس سے بہتر جگہ اور اس سے بہتر ماحول کبھی نہیں ڈھونڈ سکتا تھا، اور اس دنیا کے سامنے میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی جان لے کہ تم میرے لیے کیا معنی رکھتی ہو، تم کتنی خاص ہو میرے لیے۔ ازینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ازینہ سولانو، تم میری زندگی کا قیمتی اثاثہ ہو۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، جو شاید میں اپنے لفظوں میں بیان نہ کر سکوں، اور میں اپنی ہر دن اور رات تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ ازینہ کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، دل سے۔ جمیل نے ہیرے کی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ کیمروں نے ہر لمحے کو قید کر لیا۔ اس لمحے کے دوران وہ عملے کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، ایک مشہور بریک کا ٹائم ہے، ہم دوبارہ یہی سے جوڑیں گے۔ جیسے ہی کیمرے بند ہوئے، ازینہ نے اپنے بازو جمیل کے گرد لپیٹ لیے اور اس کے لبوں سے اپنے لبوں کو جوڑ دیا۔ یہ لمحات بہت قیمتی تھے اور بہت معتبر ہوتے گئے۔ ان کے گرد کی دنیا مدھم ہو گئی۔ انٹرویو کے بعد گاڑی میں گھر جاتے وقت ازینہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کا ذہن ابھی بھی یادگار لمحات میں گم تھا جو انہوں نے گزارا تھا۔ براہ راست پرپوزل، یہ آخری چیز تھی جس کی اسے توقع کبھی نہیں کی تھی۔ اس کے گال ابھی بھی مسکرانے سے دکھ رہے تھے۔ اس نے جمیل کا ہاتھ پکڑا، ہلکے سے دبایا اور چھیڑتے ہوئے کہا، مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ آپ نے وہ براہ راست ٹیلی ویژن پر کیا تھا۔ جمیل نے کار کو گھر کے سامنے کھڑا کیا۔ میں چاہتا تھا کہ ہر کوئی جان لے کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ پھر بھی وہ سب حیران کن تھا۔ اور جمیل نے کار سے باہر نکلتے ہوئے اور اس کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، مجھے خوشی ہے کہ میں تمہیں سرپرائز کر سکا۔ تم جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، ہے نا؟ اور اس کے لبوں سے لپٹ گیا۔ ہاں، مجھے معلوم ہے، اور میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اور وہ دونوں باتیں کرتے کرتے گھر کے دروازے کی طرف بڑھے۔ ازینہ نے جھکتے ہوئے کہا، مجھے رائنا کو کال کرنی ہے تاکہ ہم شادی کی تیاریاں شروع کر سکیں۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس نے انٹرویو دیکھا بھی ہے یا نہیں۔ وہ کتنا ناراض ہوگی کہ آپ نے اسے اپنے سرپرائز میں ساتھ شامل نہیں کیا۔ جمیل نے گھر کا دروازہ جیسے ہی کھولا، تیز آوازوں کا ایک شور بلند ہوا، سرپرائز! مبارک ہو! ازینہ دروازے پر ہی جم گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں جب اس نے اپنے سامنے لیونگ روم کو ایک گرینڈ پارٹی کی طرح سجا ہوا دیکھا۔ ٹمٹماتی فیری لائٹس دیواروں پر سجی تھی، غباروں سے سجی ہوئی چھت، ہلکی موسیقی پس منظر میں چل رہی تھی۔ ایک میز، خوبصورتی سے سجے ہوئے کیک، مٹھائیاں اور کھانے پینے کی چیزیں خوبصورتی سے سجی ہوئی تھی۔ اس کے والدین کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے تھے، ان کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے۔ جمیل کی ممی ڈیڈی بھی سب کے ساتھ تھے۔
رائنا اور ایتھن بھی ہاتھ ہلا رہے تھے اور مایا لیام کے ساتھ کھانے کی میز کے قریب کھڑی تھی۔ دونوں بھرپور انداز میں مسکرا رہے تھے۔ لینا جو پھولوں کا ایک گلدستہ پکڑے ہوئے اور اپنے قدموں پر اچھل رہی تھی، اس کی بیٹی نے ازینہ کا دل گرم کر دیا۔ ازینہ کی آواز خوشی اور حیرت میں ڈھلی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ جمیل نے اس کی کمر کے گرد ایک بازو ڈالا، اسے اپنے مضبوط بازو میں سمیٹ لیا۔ یہ میری محبت ہے تمہارے لیے، ہماری منگنی کی پارٹی ہے۔ لینا نے توجہ حاصل کرنے کے لیے دوبارہ چیخ کر کہا، سرپرائز! جس پر سب ہنس پڑے۔ وہ اپنی ممی جیڈی کے پاس بھاگی اور ازینہ کے پیٹ کو چوما۔ اپنے چھوٹے بہن بھائی کو ہیلو کہنے سے پہلے گلدستہ اپنی ممی کو تھما دیا۔ ازینہ نے لینا سے گلدستہ لیتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے کہا، شکریہ میری پیاری بیٹی۔ ازینہ دوبارہ یمیل کی طرف مڑی، اس کی آنکھیں حیرت سے چمک رہی تھی۔ آپ نے یہ ساری پلاننگ کب کی؟ مجھے پتا بھی نہیں چلا۔ جمیل نے کندھے اچکائے، اس کی مسکراہٹ شرارتی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو معلوم ہو، اسی کو تو سرپرائز کہتے ہیں۔ ازینہ نے رائنا کو دیکھتے شرارت سے آنکھیں دکھائی، اور تم یہ سب جانتی تھی ہے نا؟ رائنا مسلسل ہنسے جا رہی تھی۔ ہاں بھئی لازمی سی بات ہے، میں سب جانتی تھی، میں نہیں تو کیک اور پیسٹری بنائی ہے۔ ازینہ نے انگلی اٹھا کر کہا، اور پھر بھی تم مجھے کل اسے پرپوز کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ تم بہت بری ہو چیٹر لڑکی۔ میں تو بس یوں ہی تمہاری ٹانگ کھینچ رہی تھی۔ اس کے علاوہ یمیل کو بازی مارتے دیکھنا تھا۔ بہت مزہ آیا، مبارک ہو تم دونوں کو، اس نے ازینہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ایتھن نے یمیل کو مبارکباد دیتے ہوئے اسی کمر پر تھپکی دی۔ ان کے والدین آگے آئے اور انہیں گلے لگا کر مبارکباد دی۔ مایا نے آگے بڑھ کر ازینہ کو مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ مبارک ہو ازینہ، تمہیں دنیا کی تمام خوشیاں ملیں۔ ازینہ کا دل بھر آیا۔ شکریہ مایا۔ مایا یمیل کو مبارکباد دینے کے لیے پیچھے ہٹی تو ازینہ نے مایا کے پیچھے لیام کو دیکھا، جو اپنے ہاتھ جیبوں میں ڈالے ہوئے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک چھوٹی سی مسکراہٹ تھی۔ لیام، آپ کو یہاں دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ لیام نے آگے بڑھ کر گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ مبارک ہو ازینہ، میں مایا کو اپنے ساتھ باہر لے جانے آیا تھا، لیکن اس کو لے جانے کے بجائے اس پارٹی میں شامل ہو گیا۔ مایا نے مجھے پارٹی کی دعوت دی اور بس میں یہاں ہوں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ ہماری خوشی میں شریک ہوئے۔ ربیکا نے آواز دی، یہاں آؤ زینی، ہم خواتین کو فوراً شادی کی تیاری شروع کرنا پڑے گی۔ ازینہ ہنستے ہوئے ان کے پیچھے چلی گئی، جبکہ یمیل مردوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مایا اور لیام کو بھی مجبوراً الگ ہونا پڑا، اس کے علاوہ کچھ چارہ نہ تھا۔ تمام خواتین شادی کی تیاری پر بات کر رہی تھی، تو مردوں نے کاروبار سے لے کر کھیلوں اور سیاست تک کی ہر چیز کے بارے میں بات کی، اور ہر ایک نے گفتگو میں مناسب طور پر حصہ لیا۔ لینا کمرے میں خوشی سے دوڑ رہی تھی، ہر ایک کو کیک دے رہی تھی، جبکہ موسیقی کی ہلکی دھن ماحول کو ایک ہلکا اور خوشگوار رکھے ہوئے تھی۔ کچھ دیر بعد سب دوبارہ ایک ساتھ جمع ہوئے اور ربیکا نے اعلان کیا، ہم نے شادی کی تاریخ فائنل کر لی ہے۔ ازینہ کے والد خوشی سے بول اٹھے، کیا واقعی؟ کلیئر نے ایک وسیع مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں، شادی 3 ہفتوں میں ہوگی۔ جمیل کے والد نے اپنی بیوی سے پوچھا، ہنی، آپ کی برتھ ڈے پارٹی کا کیا ہوگا؟ میں اپنی سالگرہ کی پارٹی نہیں کروں گی، جیسا کہ پلان بنایا تھا۔ میں اپنی سالگرہ کے دعوت نامے کے بجائے شادی کا دعوت نامہ دوں گی، یہی میرے لیے خوشی کی بات ہے، فخریہ مسکراہٹ کے ساتھ جمیل کی ممی نے کہا۔ ایتھر نے کچھ سوچ کر پوچھا، کیا 3 ہفتے شادی کی تیاریوں کے لیے کافی ہوں گے؟ تب تک تو میرا ہاتھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ کلیئر نے ایتھن کو یقین دلاتے ہوئے کہا، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور پتہ بھی ہو کہ کس طرح کی سب ارینجمنٹ کرنی ہے تو 1 ہفتہ بھی شادی کی تیاریوں کے لیے بہت ہے۔ ربیکا نے ذہنی سے کہا، کسی بھی چیز کی فکر مت کرو، تمہیں بس آرام کرنا ہے، اور ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ تمہیں کیا چاہتی ہو۔ تمہاری ممی، مایا، رائنا اور میرے رہتے تمہیں کسی پریشانی یا فکر مندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ لینا نے اپنا نام نہ سن کر منہ بنایا، اسے برا لگا کہ اس کی دادی نے اس کا نام نہیں لیا، اور منہ پھلاتے ہوئے بولی، میں بھی تو ہوں، میں بھی کام کروں گی۔ ربیکا کو اپنی غلطی کا فوراً احساس ہوا
اور لینا کو مناتے ہوئے بولی، او میری پیاری بچی، ارے میں تمہیں کیسے بھول سکتی تھی؟ میری پوتی تو اپنے گھر کی سب سے بڑی ایونٹ پلانر ہے۔ اور وہ سب ہنس پڑے۔ ایتھن نے تیوری چڑھاتے ہوئے یمیل سے پوچھا، اگر تب تک میرا بازو ٹھیک نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ لیام نے چھیڑتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ تجویز دی، تک آپ کا ہاتھ ٹھیک ہو جائے گا، اگر نہیں ہوا تو میں آپ کی جگہ لے لوں گا۔ ایتھن نے فوراً اس کی بات رد کر دی، کبھی نہیں، اپنی گرل فرینڈ کے سامنے میں ہینڈسم لگنا چاہتا ہوں، تم فالتو میں کیوں موقع چھین رہے ہو؟ اس کے برجستہ جواب پہ خواتین ہنس پڑیں۔ جمیل نے غصے نظروں سے ایتھن کو دیکھا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ تم اپنے بازو کے بارے میں اس لیے پریشان ہو کہ شاید تم فکر مند ہو کہ تم میری مدد نہیں کر سکتے۔ ایتھن نے خفت سے سر جھکا دیا۔ رائنا نے ایتھن کو یقین دلایا، تب تک آپ کا بازو ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اسے ٹھیک ہونے میں 1 یا 2 ہفتے لگیں گے۔ میرے زیادہ دوست نہیں ہیں، اس لیے تم دونوں کو ہی میری برائڈ میڈس بننا پڑے گا۔ ازیرا نے مایا اور لیام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور تم دونوں کو شادی کی تیاریوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا ہوگا۔ زینی نے یمیل اور لیام کو آگاہ کیا۔ ایتھن نے پرمزاح انداز میں کہا، آدمیوں میں شادی میں تیاریوں میں ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں نہیں رہتے۔ آدمی صرف اس وقت ملتے ہیں جب انہیں کھانا پینا ہو یا کھیل میں کوئی حصہ لینا ہو۔ جمیل نے ایک بھرپور نظر ازینہ پر ڈالی۔ اگر میری منگیتر کہتی ہے کہ ہمیں تیاری کے سلسلے میں لنک میں رہنا چاہیے تو مجھے لیام کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تم حکم کرو میری جان۔ اور سب ہنس پڑے۔ جمیل کے ڈیڈ نے کہا، اچھا کر رہی ہو بیٹا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح زن مریض بننے سے گھر کامیاب اور خوشحال رہتا ہے۔ خواتین ہمیشہ صحیح بولتی ہیں، چاہے وہ حقیقتاً غلطی کیوں نہ کر رہی ہوں۔ ان کی بیوی نے ایک بھونک اٹھائی، آپ کی بات کا کیا مطلب ہے؟ کیا میں کچھ غلط بولتی ہوں؟ جمیل کے ڈیڈی نے گڑبڑا کر فوراً جواب دیا، ارے نہیں بیگم میری جان، کبھی نہیں، آپ ہمیشہ صحیح بولتی ہیں۔ ان کو گھبراتے ہوئے دیکھ کر سب ہنس پڑے۔ وہ شام ہنسی مذاق، پرانے قصے، ماضی کی حسین یادیں دعاؤں کے ساتھ گزرنے لگی۔ جمیل اور ازینہ کے والدین نے اپنی نوجوانی کی یادیں تازہ کی، وہ کیسے ملے اور ان کی پرپوزل کی کہانیاں۔ پارٹی ختم ہوئی تو مایا لیام کو اس کی کار تک چھوڑنے گئی۔ لیام کو لوگوں کی نسبت جلدی جانا پڑا کیونکہ اس کی اسپتال میں ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیا تھا۔ لیام نے اپنی کار سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، میں آج رات تمہارے ساتھ کچھ وقت اکیلے گزارنا چاہتا تھا، لیکن یہ ایک بہت اچھی پارٹی تھی، مجھے سب کے بیچ بہت اچھا لگا۔ مایا مسکرائی، اپنے کان کے پیچھے بالوں کی کلیٹ کو ٹکا لیا۔ یہ واقعی ایک شاندار پارٹی تھی۔ لیام کی نظریں نرم پڑ گئیں، لینا بہت خوش ہے۔ مجھے اس کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر خوشی ہوئی۔ مایا کے تاثرات سنجیدہ ہو گئے۔ یہ ہمارے بارے میں کچھ سوچ رہی تھی لیام، آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ لیام سیدھا ہوا، اس کی آنکھوں میں امید کی چمک آ گئی۔ اور آپ کیا سوچ رہی تھی؟ وہ ہچکچائی، پھر نرمی سے مسکرائی، میرا خیال ہے ہمیں دوستوں کی طرح رہنا چاہیے۔ لیام نے فوراً مداخلت کی، ایسا تو بالکل نہیں ہوگا، مجھے آپ کے ساتھ صرف دوستی رکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مایا نے اس کی بات پر پریشانی سے پوچھا، کیا مطلب آپ میرے سے دوستی نہیں رکھنا چاہتے؟ مجھے لگا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم دوست رہیں۔ ہاں میں یہی چاہتا تھا، مگر یہ پہلے کی بات تھی، اب مجھے احساس ہوا کہ میرے دل میں آپ کے لیے جذبات ہیں۔ میں آپ کے ساتھ صرف دوست نہیں رہنا چاہتا، میں آپ سے دوستی سے بڑھ کر رشتہ رکھنا چاہتا ہوں۔ مایا نے شرارت سے اپنی آنکھیں گھمائی، آپ نے میری بات سنی بھی نہیں اور بیچ میں بات کاٹ دی، یہ اچھی بات نہیں۔ لیام اچانک اس کے رویے سے گھبرا گیا، نہیں پلیز آپ اپنی بات پوری کریں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ عرصے کے لیے دوست رہنا چاہیے، شاید ہم کچھ ہفتے ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے جاننے، اور جب ہم مطمئن محسوس کریں گے تو ہم ڈیٹنگ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، اگر آپ کو ایک طالب علم کو ڈیٹ کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے تو۔ لیام نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مسکراتے ہوئے بولا، مجھے کسی طالب علم کو ڈیٹ کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر وہ طالب علم آپ ہیں تو میں خوشی سے راضی ہوں۔ مایا کو مسکراتا دیکھ کر لیام نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ قدم اس کی جانب بڑھایا تو وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ جلد بازی مت کریں لیام، یہ یاد رکھیں ہم ابھی دوست ہیں،
لایام کی آواز دھیمی اور چھیڑنے والی تھی۔ ہم وہ دوست ہیں جو ایک دوسروں کے لبوں کو چھو سکتے ہیں، کیونکہ یہی ایک دوستی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اس نے فلائنگ کس دی اور آنکھ مار دی۔ مایا کی ہنسی میں بے فکری شامل ہو گئی۔ بالکل نہیں، سب اندر ہیں اور مجھے اب اندر سب کے پاس جانا ہے۔ لایام کا چہرہ جذبات سے چور تھا۔ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اگر سب جان بھی جائیں گے۔ مجھے آپ کے لبوں کو چومنا کتنا پسند ہے۔ مایا سر نہ ہلاتے ہوئے دروازے کی طرف الٹے قدم لینے گئی۔ گڈ نائٹ لایام، میں آپ سے کل ملوں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دے پاتا وہ اندر غائب ہو گئی، اس کو اپنے پیچھے مسکراتے ہوئے چھوڑ گئی۔ جب مایا لیونگ روم میں آئی تو سب کی نظریں اس کی طرف گھوم گئیں۔ ان سب کے چہروں پر معنی خیز مسکراہٹیں تھیں۔ جمیل نے بویں اٹھاتے ہوئے مایا کو چھیڑا۔ اہم اہم، کوئی بہت خوش لگ رہا ہے۔ مایا شرماتے ہوئے صوفے پہ گر پڑی۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ کمرہ ہنسی سے گونج اٹھا۔ شام کی رونق اور خوشی نے مایا کو اپنے اندر سے سمیٹ لیا۔ کلیا نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مایا دونوں ایک ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں۔ جمیل کی ممی مایا کو چھیڑنے لگی۔ ہاں وہ ایک اچھا لڑکا ہے۔ تم دونوں کمرے میں مستقل ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ میں بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتی اور سوچتی کہ یہ منگنی کی پارٹی تم دونوں کے لیے ہے۔ ان کی بات پر سب ہنس پڑے، جبکہ مایا شرما گئی۔ مایا نے شرم سے سرگوشی کی، تم سب بہت برے ہو، جس سے وہ اور بھی زیادہ ہنس پڑے۔ مایا کے چہرے پر ایک وسیع مسکراہٹ تھی۔ اس نے سب کو دیکھا، اس کا دل بھر آیا۔ وہ محبت، خوشی اور ایک روشن مستقبل کے لیے پر امید تھی۔ وہ اپنی زندگی کے اس موڑ کے لیے شکر گزار تھی۔